قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى۔ ان دونوں نے کہا اے ہماری رب، ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا۔ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى۔ فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ۔ سو اس کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان کو تکلیف نہ دے، ایذا نہ دے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس نشانی لے کر آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اسی پر عذاب ہوگا جس نے جھٹلایا اور پیٹھ پھیری۔ تو آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 45 سے 48 تک کا بیان ہے، ان آیات کا جلسہ ہے۔ تو دونوں نے عرض کیا، اصل میں جو چیز کہی جا رہی ہے کہ اے ہمارے رب، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی تو اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہارون علیہ السلام کے پاس جائیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو وحی کی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کریں۔ تو 18 میل دور تک وہ چل کر آپ سے ملنے کے لیے آئے، اور جو وحی انہیں ہوئی تھی حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو اللہ نے وحی کی تھی، اس وحی کی اطلاع اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دے دی۔ اب فرعون کیونکہ ایک ظالم اور جابر شخص تھا، اس لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہمیں رسالت کی تبلیغ، تیرا پیغام پہنچانے سے پہلے ہی ہم پر زیادتی کرے اور ہمیں قتل کر دے، یا تیری نافرمانی پر اتر آئے اور تیری شان میں بے ادبی اور گستاخی کرے، یا تیری شان میں نازیبہ کلمات کہے۔ یعنی انہوں نے فرمایا کہ ہمیں جون سا ہے وہ اس چیز سے ڈر لگتا ہے، ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں۔ ان دونوں نے کہا قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ، کیونکہ پیچھے آپ پڑھ رہی ہیں پچھلے چند بیانات کے اندر، پچھلی آیات کے اندر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو بزرگی دی
جو کرامتیں اور معجزات دیے، اور ان کے جن سوالات کو اللہ نے پورا کیا، اور ان پر اللہ نے جو احسانات فرمائے وہ کمال اور عجیب و غریب تھے۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ موسیٰ اور ہارون کو، انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں وہ تیری بارگاہ میں کوئی بے ادبی نہ کرے، اور ہمیں رسالت کا پیغام پہنچانے سے پہلے ہی نہ قتل کر دے۔ مقصد تو ہے کہ ہمارا تیرا پیغام پہنچا دے، مگر اس سے پہلے کہ ہم تیرا پیغام پہنچائیں وہ ہمیں قتل کر دے، کیونکہ وہ بڑا جابر شخص ہے اور ظالم شخص ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خوف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں اللہ رب العزت میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ تمہارے دلوں میں یہ جو خوف ہے کہ وہ تمہارے ساتھ زیادتی یا سرکشی کرے گا، مت ڈرو، مت ڈرو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں سن رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تم مجھ سے جو بات کرو گے نا، میں سن رہا ہوں گا، میں سن رہا ہوں۔ تم اس سے جا کر جو بات کرو گے، میں اس کو تمہارا کلام سننے کے لیے مسخر کر دوں گا۔ وہ تمہارا کلام سنے گا، تمہاری بات کو سنے گا، اور میں اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ تمہیں ضرر، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے اوپر قادر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، بس جاؤ میرا پیغام لے کر۔ تو میں تمہاری مدد کے لیے، میں فرعون پر گرفت کرنے کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اس کو پکڑوں گا۔ میں تو تمہاری گفتگو بھی سن رہا ہوں گا، تو میں دیکھ بھی رہا ہوں گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا، یہاں سے ایک بات ہمیں اور پتہ چلی، معلوم ہوا کہ مخلوق سے تکلیف کا جو خوف ہے وہ توکل کے خلاف نہیں ہے، کہ کسی مخلوق سے کوئی تکلیف پہنچے۔ کوئی موذی انسان، تکلیف دینے والا انسان، اور موذی جانوروں سے خوف کرنا شان نبوت اور توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ مخلوق سے خوف کھانا کہ وہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے گا، فلانا بندہ، اب اس سے خوف کھانا کہ یہ بندہ مجھے کہیں قتل نہ کر دے، خوف کھانا، اس سے خوف کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یا یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اکثر آیتوں میں قرآن کے اندر بے شمار جگہوں پر آیا لا خوف علیہم، تو وہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو اللہ کے بندوں کو جو فرمایا گیا کوئی خوف نہیں ہے، تو وہ خوف کون سا ہے؟ وہ قیامت کے دن کا خوف ہے۔ اللہ کے بندوں کو قیامت کے دن کا خوف نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی سامنے شیر آ جائے، یا کوئی بدماش قتل کرنے والا آ جائے، یا کوئی سانپ آ جائے، ناگ آ جائے، اس سے ڈر جانا، گھبرا جانا، اس سے یہ مطلب لے لینا نہیں معاذ اللہ، یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ دیکھو جی، یہ کہ کہلانے کو تو یہ بڑے اللہ کے بزرگ بنتے ہیں، مگر دیکھو ایک سانپ سے ڈر گئے، ایک شیر سے ڈر گئے، ایک ایسے بندے سے ڈر گئے جو بدماش تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، ظالم تھا۔ نہیں، قرآن کی آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں سے خوف کھانا، موذی جانوروں سے، موذی انسانوں سے جو نقصان پہنچانے والی ہیں، یہ توکل کے خلاف تو کیا، یہ شان نبوت کے بھی خلاف نہیں ہے، شان نبوت کے بھی خلاف نہیں ہے۔
اور جس خوف کا ذکر قرآن میں کیا گیا وہ تو اس خوف کا ذکر ہے جو قیامت کے دن کا خوف ہے. مفسرین نے لکھا ہے ان انبیاء اور اولیاء کو قیامت کے دن کیا کوئی خوف نہیں ہوگا، یا پھر اس سے اس خوف کا نہ ہونا مراد ہے جو نقصان دہ ہو اور اللہ سے خالق سے دور کر دے. لیکن مخلوق کی طرف سے تکلیف پہنچنے کا خوف ہو سکتا ہے. تو ان آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ اصل میں کہ فرعون کے دربار میں تبلیغ کے لیے جانے سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دل میں خوف آیا. اب وہ نبی ہیں، کوئی ولی بھی نہیں ہے، وہ نبی ہیں. ان کے دل میں خوف آیا، حضرت موسیٰ کے بھی اور حضرت ہارون کے بھی دل میں. جیسے پچھلی آیات میں گزرا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک اژدہا اور خوفناک سام بنتے ہوئے دیکھا اپنی عصا کو، تو وہ خوفزدہ ہو گئے. تو اب فرعون کے دربار میں تبلیغ کے لیے جا رہی ہیں، دنیا کا اتنا بڑا خوفناک جابر اور ظالم بادشاہ، اس کے دربار میں جا رہی ہیں. تو اب ان کے دل میں خوف آیا کہ کہیں وہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر دے یا کہیں ان کو قتل نہ کر دے. تو اب یہاں سے پھر مفسرین یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ان صوفیاء کا جو بظاہر اولیاء اللہ کا بھیس بدل کر بیٹھے ہیں مگر وہ اولیاء اللہ ہیں نہیں، وہ بہت بڑے صوفی بن کر بیٹھے ہیں مگر وہ صوفی ہیں نہیں، وہ ولی بن کر بیٹھے ہیں ولی ہیں نہیں، وہ زاہد یا عابد بن کر بیٹھے ہیں مگر حقیقت میں نہ وہ زاہد ہیں نہ وہ عابد ہیں. حقیقت ان کی یہ جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ والوں کو اللہ کے سوا کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. مفسرین نے کہا ہے کہ ان لوگوں کا یہ قول باطل ہے، ان کا قول یہ غلط ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی معرفت اولیاء تو ایک طرف، سب سے زیادہ معرفت انبیاء کو ہوتی ہے، اللہ کی معرفت، اور ان کو اللہ کی مدد کے اوپر جتنا ان کو اعتماد ہوتا ہے اتنا تو اولیاء کو بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جس کو جتنی معرفت ہوگی اتنا اس کو اس کی پہچان ہوگی اس بات کی. تو جتنی معرفت نبیوں کو ہے، جتنا یقین اور اعتماد نبیوں کو ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد فوراً ہمارے شامل حال ہوگی، مگر اس کے باوجود ان نبیوں کو بھی جو اولیاء سے بھی بہت اوپر مقام رکھتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے ڈر اور خوف ہوتا ہے، نبیوں کو بھی. تو معلوم ہوا کہ موذی انسانوں سے یا موذی جانوروں سے خوف کرنا یہ شان نبوت یا شان ولایت اور توکل کے خلاف نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اس آسان کو جب سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو ڈر نہ جاتے، خوف نہ کرتے، یا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے انہیں یہ خوف نہ ہوتا کہ کہیں وہ ان کو قتل کر دے گا. تو معلوم ہوا کہ موذی انسان، تکلیف پہنچانے والا انسان یا موذی جانور، کوئی سانپ شیر وغیرہ جو ان سے خوف کرنا، یہ شان نبوت، شان ولایت یا توکل کے خلاف یہ نہیں ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرت امام حسن بصری جن سے کہ عامر کسی شخص نے حضرت حسن بصری سے کہا کہ عامر بن عبداللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ شام کی طرف جا رہے تھے. عامر بن عبداللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ شام کی طرف جا رہے تھے تو ان کو پیاس لگی. اچھا، اب وہ پانی پینا چاہتے تھے تو جہاں پانی تھا اس پانی کے اور ان کے درمیان میں ایک شیر بیٹھا ہوا تھا. پیاس ان کو بڑی سخت لگی ہوئی تھی، پانی بھی ان کو مل گیا
مگر پانی اور ان کے درمیان میں ایک شیر تھا شام کے راستے میں، جب وہ شام کو جا رہے تھے تو انہوں نے شیر کی پرواہ نہیں کی اور آگے بڑھ کر انہوں نے ایک دم پانی پی لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ شیر بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، مگر انہوں نے شیر درمیان میں تھا، پانی سامنے تھا، مگر انہوں نے پانی پی لیا۔ تو کسی شخص نے کہا، اس نے کہا عامر بن عبداللہ کو، انہوں نے کہا کہ بھی آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی، آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ اگر وہ شیر آپ کو کھا جاتا، مار دیتا، مار ڈالتا، مگر آپ اس کے ہوتے ہوئے سامنے سے جا کر آپ نے پانی پی لیا۔ تو عامر بن عبداللہ جن سے وہ کہنے لگے کہ اگر میرے پیٹ میں نیزے گھونپ دیے جائیں تو مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈروں۔ یہ ان کا ایک توکل تھا، یہ ان کا ایک توکل تھا۔ اولیاء اللہ بعض حالات میں ان کے کچھ عجیب احوال ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے۔ انہوں نے یہ کہا تو مگر امام حسن بصری نے اس شخص کو یہ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جو شخص عامر بن عبداللہ سے بہت زیادہ افضل تھا، جو شخص عامر بن عبداللہ سے بہت زیادہ افضل تھا، تم مجھے عامر بن عبداللہ کی مثال دے رہے ہو۔ امام حسن بصری کہنے لگے کہ ان کو پانی مل گیا، درمیان میں شیر بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جا کر انہوں نے پانی پی لیا۔ تو کسی بندے نے پوچھا کہ آپ نے کیوں جا کر پانی پیا؟ اگر وہ شیر آپ کو کھا جاتا یا مار دیتا، مار ڈالتا، پھر ان کا نہیں، مجھے جو ان سے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈر لگتا۔ انہوں نے اپنے ایک توکل کے مرتبے کا بیان کیا۔ تو حضرت حسن بصری نے اس بندے کو کہا کہ جو شخص عامر بن عبداللہ سے بہت زیادہ افضل تھا، بہت زیادہ افضل تھا، وہ تو اللہ کے غیر سے بھی ڈرے تھے، یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو کیا عامر بن عبداللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مقام والے تھے؟ تو جب وہ اللہ کے غیر سے ڈر سکتی ہیں اور وہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہیں، شان ولایت کے خلاف نہیں ہیں، شان توکل کے خلاف نہیں ہیں، تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، علامہ قرطبی وہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ کے گرد جو خندق کھودی تھی، وہ بھی تو یہی معاملہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ توکل کس کو حاصل ہوگا مخلوق میں؟ ان سے زیادہ توکل کس کو حاصل ہوگا؟ ان سے زیادہ کس کو معرفت حاصل ہوگی؟ مگر حضور نے بھی تو دشمنوں کے دشمن، حضور نے بھی تو مدینہ منورہ کے گرد، علامہ قرطبی فرماتے ہیں، اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کے لیے ایک خندق کھدوائی تھی، ایک خندق کھدوائی تھی۔ حالانکہ اللہ کے اوپر توکل اور اعتماد کرنے میں جو آپ کو مقام حاصل تھا، اس مقام تک تو کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا، جس مقام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے متعلق کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ اب صحابہ کرام کا کیا مقام تھا اولیاء کرام کے سامنے، کہ مکہ کے کافروں کے خوف اور ڈر سے انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا۔ تو کیا صحابہ کرام کو توکل حاصل نہیں تھا؟ کیا معاذ اللہ صحابہ کرام کو اللہ کے اوپر یقین نہیں تھا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ موذی جانوروں، موذی انسانوں سے ڈرنا یا خوف کھانا، یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، شان ولایت کے خلاف نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے۔ کہیں تو صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، کہیں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی،
کہیں مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام باہر نکلے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے. تو مراد یہ ہے کہ خوف خدا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے خوف کا کہ انسان دنیا کی موذی اشیاء سے بھی نہ ڈرے کہ جی یہ بندہ خوفناک چیزوں سے ڈرتا نہیں ہے تو اس کو جون سا ہے نا بس یہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. نہیں، اگر یہ مطلب ہوتا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کا اظہار نہ کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاں بعض بزرگان خدا پر، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اولیاء عظام کے اوپر، بندگان خدا کے اوپر بعض اوقات بعض خاص احوال طاری ہوتی ہیں. ان میں بڑے بڑے شاندار اور بڑے بڑے زبردست بزرگی والے اور کرامتوں والے بزرگ گزرے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس بے خوفی کے اندر ان سے ایسے احوال اور کرامات ظاہر ہوتی ہیں جو کہ وہ بھی بہت بلند پایا اور بزرگی والی کرامتیں ہیں ان کی جون سی ہیں، مگر وہ بعض اوقات بعض خاص احوال ان بزرگوں کے اوپر طاری ہوتی ہیں. یہ چیز ایسی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے دلوں میں یہ ڈر اور خوف مرکوز کیا ہے. مفسرین فرماتی ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں اور ان کی طبیعتوں میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ خوف دینے والی اور تکلیف دینے والی جو چیزیں ہیں پہنچانے والی یا ضائع کر دینے، ان چیزوں سے ڈر کر بھاگتی ہیں. یہ اللہ نے اپنے لوگوں کے اللہ نے مخلوق کے دلوں میں ہی بات رکھی ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جنگل میں جو ان سے پھاڑنے والے درندے ہیں ان سے زیادہ بڑھ کر نقصان پہنچانے والی اور کون سی چیزیں ہوں گی، جبکہ جنگل کے اندر انسان کے پاس اگر ایسے وقت میں کوئی آلہ بھی نہیں ہے، کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، تو جو شخص مفسرین فرماتے ہیں اس کے خلاف کہتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور اہم فضول باتیں کرتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. موذی جانوروں سے، موذی انسانوں سے، خطرناک لوگوں سے، ظالم اور جابر انسانوں سے خوف کھانا، یہ تو نبیوں کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں. نبیوں کی مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں، احادیث کے اندر موجود ہیں. یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ شان ولایت کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. یہ چیزیں جو سی ہیں. آگے فرمایا فَأْتِيَا، پس تم اس کے پاس جاؤ. اب اس آیت میں اور بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ تم ڈرو نہیں. فرعون کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لہذا فرعون بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں جو تو نے ان کو قیدی بنایا ہوا ہے تو ان کو آزاد کر دے، اور ان سے اس قدر ان سے تکلیفوں والے کام نہ لے، انہیں تکلیف نہ دے. ہم تیرے رب کی طرف سے معجزات لے کر آئے ہیں جو ہماری نبوت کی صداقت کی دلیل ہے. ہمارے پاس ایسے معجزات ہیں. اور معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لے کر چلے تھے، ایک عصا وہ جو خوفناک اژدہا اور سانپ بن جاتا تھا، اور ایک ید بیضاء آپ کے ہاتھ مبارک کہ جب آپ ہاتھ بغل میں سے نکالتے تھے تو سورج کی طرح وہ روشن ہوتا تھا. جن سے فرعون نے کہا وہ معجزات کیا ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ روشن ہونے کا معجزہ دکھایا، اور آپ نے فرمایا دیکھو فرعون کو جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے دونوں جہانوں میں سلامتی ہے. اس کا ذکر میں نے کل بھی تفصیل سے کیا تھا اپنی تفسیر میں. اس کے لیے دونوں جہانوں میں سلامتی ہے اور وہ عذاب سے محفوظ رہے گا. مگر کون؟ وہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کے لیے دونوں جہانوں میں سلامتی ہے اور وہ عذاب سے بھی محفوظ رہے گا. تو بے شک ہماری طرف وحی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو ہماری نبوت کو جھٹلائے گا. عذاب اس کے لیے
اور ان احکام کو جھٹلائے گا جو ہم لائے اور ہماری ہدایت سے منہ پھیر لے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔